نہیں، جس نے کھولے ہیں وہ باندھے گا نہیں۔ نتیجہ یہ نکلے گا دوریاں بڑھ جائیں گی، فتنہ و فساد زیادہ ہو جائے گا، اور ہم ہاتھ باندھنے اور کھولنے پر جھگڑتے رہیں گے۔ دشمن ان ہاتھوں کو کاٹنے کی سازش کرتا ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ان چیزوں سے بالا تر ہو کر سوچا جائے، اور پھر ہر انسان آزاد ہے، خدا نے عقل دی ہے، خدا نے شعور دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، میں نے تو دونوں راستے دکھا دیے ہیں۔ اے انسان، تجھے مجبور نہیں کروں گا، تجھے پابند نہیں کروں گا کہ اسی راستے پر چل، نہیں، انسان اپنی تحقیق کے ذریعے، معلومات کے ذریعے، انسان علم حاصل کر کے اپنی ریسرچ کے ذریعے پھر انسان اپنے راستے کو چنتا ہے، راہ کو متعین کرتا ہے۔ ہماری یہ مجالس، ہماری یہ محافل نفرتوں کے لیے نہیں ہیں، ہمارا یہ ممبر رسول ہے، اور رسالت کے ممبر سے ہر زمانے میں وہ رسالت کا ممبر رسول کے پاس ہو تو بھی، وہ علی حیدر کرار کے پاس ہو تو بھی، وہ حسن مجتبیٰ کے پاس ہو تو بھی، یہ رسالت کا ممبر جب کبھی بھی جب کسی معصوم کے پاس رہا، اس سے محبت کا پیغام گیا ہے، نفرتوں کا پیغام نہیں۔ اس ممبر سے ہمیشہ محبت کا پیغام گیا ہے۔ اہل بیت نے محبتیں عام کی ہیں۔ اہل بیت کے مکتب میں آنے والے، امام کی محفل میں بیٹھنے والے شیعہ بھی ہوتے تھے، اہل سنت بھی ہوتے تھے، ہر مذہب و مکتب کے افراد ہوتے تھے۔ بلکہ ہمیں یہ فخر حاصل ہے کہ ہمارے امام، ہمارے چھٹے تاجدار ولایت امام جعفر صادق علیہ السلام وہ صادق امام تھے، وہ پیغمبر اکرم کے جانشین برحق تھے، کہ جن کی علم کی حالت یہ تھی کہ 4000 اسٹوڈنٹس، طالب علم ہمارے امام سے کسب فیض کرتے تھے۔ کچھ تو آ کر پڑھتے تھے، کچھ خط و کتابت کے ذریعے ہمارے چھٹے امام سے علم سیکھتے تھے۔ امام اپنے گھر سے ان کو کھانا بھی کھلاتے تھے، اور امام ان کی ضروریات کا خیال بھی رکھتے تھے۔ علم دیتے ہوئے ائمہ نے کبھی یہ بخل نہیں کیا کہ یہ اپنا ہے سے علم دیں، یہ دوسرا ہے سے کچھ نہ دیں، نہیں، وہ کریم ابن کریم ائمہ تھے کہ جنہوں نے جو سیکھنے آیا اسے اللہ کا دین سکھایا۔ دنیا کے اساتذہ کا عالم یہ ہوتا ہے، ہر مضمون کا استاد الگ ہوتا ہے۔ یہ فزکس پڑھانے والا ہے، کیمسٹری نہیں پڑھائے گا، یہ بایولوجی پڑھانے والا ہے، میتھمیٹکس نہیں پڑھائے گا، یہ سائیکالوجی پڑھانے والا ہے، سوشیالوجی نہیں پڑھائے گا۔ ہر استاد ایک ایک مضمون پڑھاتا ہے۔ استاد تبدیل ہوتا رہتا ہے، کلاسیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ کیا عظمت آل محمد کی! جعفر صادق ایک ہیں، فزکس بھی پڑھاتے ہیں، بایولوجی بھی پڑھاتے ہیں، سائنس بھی پڑھاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، اور ایسے ایسے سائنسدان پیدا کرتے ہیں جنہیں دنیا بابائے کیمسٹری جابر بن حیان کہتی ہے۔ امام وہ ہیں کہ جو ہر ایک کو علم دیتے ہیں۔ کیوں؟ چونکہ یہ علم اللہ کے مدرسے سے لے کر آئے ہیں، دنیا میں کہیں علم حاصل نہیں کیا۔ ان کے شاگرد اہل سنت بھی ہیں، ائمہ کے شاگرد ہر مذہب و مکتب والے ہیں، ائمہ کے شاگرد ایتھیسٹ بھی ہیں جن کا کوئی دین نہیں ہے، ائمہ کے شاگرد نصرانی بھی ہیں، ائمہ سے یہودیوں نے بھی سیکھا، بلکہ مسلمانوں کے بعض افراد نے تو اگر تھوڑا سا وقت جعفر صادق کی یونیورسٹی میں صرف کر دیا، اور کسی نے 70 سال کی عمر میں امام اعظم اہل سنت کے سب سے بڑے امام ابو حنیفہ سے، کہ جب ابو حنیفہ کی عمر مبارک 70 سال کی تھی، کسی نے پوچھا
امام ابو حنیفہ بتائیے آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کہا آپ تو بزرگ ہو چکے ہیں۔ کہا لولا سنتان لہلک النعمان، وہ 2 سال جو جعفر صادق کی محفل میں سیکھتا رہا ہوں وہ نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو گیا۔ اصل عمر کتنی ہے؟ کہا 2 سال۔ کیوں؟ یہی 2 سال اصل عمر ہے کہ جو جعفر صادق سے میں نے کسب فیض کیا ہے، میں نے علم سیکھا ہے، ائمہ نے سب کو سکھایا۔ امام ابو حنیفہ ہیں، وہ بھی ہمارے چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ امام شافعی ہیں، اہل سنت کے بڑے امام ہیں، وہ بھی اہل بیت کے اور چھٹے امام کے شاگرد ہیں۔ بلکہ امام شافعی اہل بیت سے اتنی محبت کرتے نظر آتے ہیں کہ فرماتے ہیں یا آل بیت نبی حبکم فرض من اللہ فی الاسلام انزلہ یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ۔ اے اہل بیت، کہنے والا کوئی شیعہ نہیں، کہنے والا کوئی جعفری نہیں، کہنے والا کوئی عام اہل سنت نہیں، اہل سنت کے امام شافعی ہیں اور کہتے ہیں اے اہل بیت، آپ کا مقام و مرتبہ کوئی کیا بیان کرے، اللہ نے آپ کی شان قرآن میں اتنی بلند کر دی ہے کہ اب اگر کوئی حالت نماز میں شیعہ ہو یا سنی، بریلوی ہو یا دیوبندی، حالت نماز میں آپ پر درود نہ پڑھے اس کی نماز ہی قبول نہیں۔ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والا کون ہے؟ یہ کہنے والے ہیں امام شافعی۔ اے اہل بیت، اگر آپ پر درود نہ بھیجا جائے تو کسی کی نماز ہی قبول نہیں ہے۔ اے اہل بیت، آپ درود والے ہیں۔ باقی بہت احترام ہے اصحاب کرام کا، لیکن اصحاب وہ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین۔ اہل بیت کے بارے میں کہا جاتا ہے، بلکہ ہم کیا کہیں گے؟ کہا کیا جاتا ہے؟ خود خدا کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ خدا کہتا ہے میں اور میرے فرشتے آل محمد پر درود بھیجتے ہیں، اے مومنو تم بھی یہ نیک کام کیا کرو۔ ذرا پڑھ دو نا درود بآواز بلند۔ اہل بیت وہ ہیں جن پر خدا اور خدا کے ملائکہ درود بھیجتے ہیں۔ اب جب خدا بھی درود بھیجنے والا ہو، ملائکہ بھی درود بھیجنے والے ہوں، تو کیا حضرت آدم درود نہیں بھیجیں گے؟ کیا حضرت نوح، حضرت ابراہیم اہل بیت پر درود نہیں بھیجیں گے؟ جب حضرت آدم، ابراہیم و نوح، موسیٰ و عیسیٰ درود بھیج رہے ہوں گے تو کیا اصحاب کرام درود نہیں بھیجیں گے؟ بر یہی تو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اتنی بات سمجھ لو، جن پر درود ہے وہ اور ہیں، جو ان پر پڑھتے ہیں وہ اور ہیں۔ سیدھی سی بات ہے، کوئی لمبا چوڑا فلسفہ نہیں۔ جن پر درود ہے ان کا مقام اعلیٰ ہے، ان کا مقام عرفہ ہے، اور جو درود پڑھنے والے ہیں یقیناً ان کا مقام ان سے کم ہے۔ اور یہی بات اگر ہم سمجھ جائیں اور اطاعت پیغمبر پر ہم جمع ہو جائیں، اور جن پر خدا بھی درود بھیجتا ہے، خدا کے ملائکہ بھی درود بھیجتے ہیں، اور اہل ایمان بھی درود بھیجتے ہیں، اگر انہیں ہم اپنے لیے نمونہ بنا لیں، پھر یہ فرقے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھر یہ لڑائیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں، چونکہ انہیں سب نے نمونے عمل بنایا، ہر ایک انہی سے روشنی لیتا رہا، وہ اصحاب کرام ہوں یا وہ تابعین ہوں یا وہ تبع تابعین ہوں، سب کے لیے اگر کوئی بعد از پیغمبر نمونے عمل ہے وہ علی اور اولاد علی ہیں۔ اگر ہم اس بات پر آ جائیں پھر نفرتیں ختم ہو جائیں گی۔ بے احترامی مسئلے کا حل نہیں ہے۔ کسی کو یا اس کے مکتب کو
یا اس کے مکتب کی شخصیات کو یا ان کے مقدسات کو برا بھلا کہنا یہ کسی مذہب میں روا نہیں ہے۔ ہمارے تو مراجع کرام نے واضح فتویٰ دے دیا ہے کہ خبردار کسی کی مقدسات و شخصیات کو برا بھلا نہ کہنا، یہ حرام ہے۔ کیوں؟ چونکہ حرام کام یا گالیاں وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ گالیاں وہ دیتا ہے، برا بھلا وہ کہتا ہے، گولیاں وہ چلاتا ہے، پابندیاں وہ لگواتا ہے، بم بلاسٹ وہ کرتا ہے جس کے پاس دلیل ختم ہو جائے، اب وہ علمی بات کا جواب علمی انداز میں نہ دے سکے، پھر کبھی آگ لے کر آ جاتا ہے، کبھی گولیاں چلاتا نظر آتا ہے، کبھی کسی اور چیز کا سہارا لیتا ہے۔ ہم اس مکتب کے ماننے والے ہیں کہ ہر زمانے میں ہمارے پاس دلیل موجود رہی ہے، وہ اس وجہ سے ہم اس امام کے ماننے والے ہیں جو یہ کہتا نظر آتا ہے اگر میرے لیے مسند علم بچھا دی جائے تو رات والوں کو ان کی کتاب سے بتاؤں گا، زبور والوں کو ان کی کتاب سے بتاؤں گا، انجیل والوں کو ان کی کتاب سے بتاؤں گا، ہر کتاب کہے گی جو علی نے کہا ہے وہی حق ہے۔ ہمارے پاس دلیلوں کی کمی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمیں کافر نہ کہو، اسلام مسلمانوں کو کافر بنانے کے لیے نہیں آیا، کافروں کو مسلمان بنانے کے لیے آیا ہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے کہ کلمہ پڑھنے والوں کو آپ بجائے اس کے کہ مسلمان بنائیں، مسلمان سمجھیں، کلمہ گویان محمد کو کافر کہا جا رہا ہے۔ یہ کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ نفرتیں پھیلانا کوئی دین کی خدمت نہیں ہے۔ دین کی خدمت یہ ہے محبت کا درس دیں، اپنی بات پیش کریں، دوسرے کی بات کو سنیں اور پھر اپنی عقل کو بھی استعمال کریں اور سمجھیں کہ وہ کون ہے کہ جن کے بارے میں پیغمبر فرما گئے ہیں کہ اگر لو ان الریاض اقلام والبحر مداد والجن حساب والانس کتاب ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، کہ علی کا مقابلہ بلا دنیا کیا کرے گی؟ پیغمبر فرماتے ہیں اگر ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، لکھنے والے بن جائیں، ساری دنیا کا سمندر اس کا پانی روشنائی بن جائے، ساری دنیا کے انسان لکھنے والے بن جائیں، ساری دنیا کے جن حساب و کتاب کرنے والے بن جائیں، پیغمبر فرماتے ہیں ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب، یہ مل کر بھی علی کے فضائل کی الف نہیں ڈھونڈ سکتے۔ علی کو علی اللہ بنانے والا ہے، علی کو عظمتیں اللہ دینے والا ہے، علی کو مقام و مرتبہ دینے والا اللہ ہے، اور اللہ نے اس لیے دیا چونکہ علی میرٹ پر تھے، علی اس کے اہل تھے، علی اس کے حقدار تھے، اسی لیے چونکہ علی اطاعت پیغمبر میں اتنے غرق تھے، علی کو نہ اپنی جان کی پرواہ تھی نہ اپنے مال کی پرواہ تھی، بلکہ مسلمان جس ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہتے ہیں وہ اطاعت پیغمبر میں اتنا غرق تھا کہ پیغمبر کے بستر پر کبھی علی کو سلاتے ہیں، کبھی جعفر کو سلاتے ہیں، کبھی عقیل کو سلاتے ہیں کہ اللہ کا رسول بچ جائے، میرے بچے مارے جائیں۔ جو کافر ہوتا ہے وہ رسولوں کو بچاتا نہیں، بلکہ جو کافر ہوتا ہے وہ رسولوں کو قتل کرنے کی سازشیں کرتا ہے، اور پھر حضور ان سازشیوں کے نام حذیفہ یمانی کو بتا کر جاتے ہیں، اور پھر جب حضور دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ مسلمان کہ جو اندر سے کافر ہوتے ہیں وہ حذیفہ سے پوچھتے ہیں حذیفہ ذرا بتاؤ تو صحیح وہ نام کون سے تھے جو پیغمبر نے تمہیں بتائے تھے کہ یہ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں؟ حذیفہ کہتے تھے یہ راز پیغمبر ہے، پیغمبر نے کہا تھا کسی سے شیئر نہ کرنا، یہ پیغمبر کا راز ہے۔ جب بار بار پوچھے جانے پر حذیفہ یمانی نے نہ بتایا تو وہ مسلمان کے جو اندر سے کافر تھے کہنے لگے حذیفہ تو بتا یا نہ بتا، میں جانتا ہوں میں ان سازشیوں میں سے تھا۔
بے شمع. جو کافر ہوتا ہے وہ رسول کے بستر پر اپنے بچوں کو نہیں سلاتا کہ مارے جائیں تو میرے مارے جائیں، بچ جائے تو رسول اللہ بچ جائے. وہ ان سے بڑا مومن کون ہو سکتا ہے جو اپنے بچوں کی قربانیاں دینا گوارا کر لیتا ہے لیکن رسالت پر کوئی آنچ گوارا نہیں کرتا. تاریخ میں ذرا ڈھونڈیں، کافر اگر قرار دینا ہے تو انہیں کافر قرار دیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو قتل کرنے کی سازش کی. جاؤ ذرا تاریخ میں ڈھونڈو، شیعہ سنی کتابیں بھری پڑی ہیں، دیکھو تو صحیح، تحقیق تو کرو، اپنی عقل کو استعمال کر کے دیکھو تو صحیح. وہ کون تھے جو پیغمبر کو قتل کرنے کی سازشیں کرتے رہے؟ کیا وہ مسلمان تھے یا کافر؟ اور ذرا تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھو وہ کون تھے جو بیٹھتے بھی نبی کے ساتھ تھے، پھر اسی نبی کو کہتے تھے جتنا آپ کی نبوت میں آج شک ہوا ہے پہلے. پتہ چلا کہ پہلے بھی شک کرتے تھے لیکن جتنا شک آج ہوا اتنا شک پہلے نہیں تھا. ایک درود بھیجیے گا محمد وآلہ. لہٰذا مسئلے کا حل نہ لڑائی ہے نہ جھگڑا، مسئلے کا حل نہ فساد ہے نہ فتنہ، مسئلے کا حل نہ گالی ہے نہ گلوچ، مسئلے کا حل ٹھنڈے دماغ سے سوچنا ہے اللہ کے رسول ہمیں کس دروازے پر چھوڑ کے گئے ہیں. اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو سارے مسائل ختم ہو جائیں. آج کی حد تک دامن وقت میں یہی گنجائش تھی. میں اپنے محترم کو زیادہ انتظار بھی نہیں کرانا چاہتا. کل انشاءاللہ اس گفتگو کو یہیں سے آگے بڑھائیں گے. آذان کا وقت بھی ہو رہا ہے اور اہل بیت کا قافلہ کربلا میں موجود ہے. خدا آپ کا گریہ قبول کرے، خدا آپ کو دنیا کے کسی غم میں نہ رلائے. اہل بیت کا غم جس کو مل چکا ہے خدا اسے دنیا کے غموں سے نجات دے دے. یقیناً جو آنکھیں غریب کربلا کو روتی ہیں وہ آنکھیں چنی ہوئی آنکھیں ہیں. جو آنسو غریب کربلا کے غم میں بہتے ہیں، جانتے ہو آپ کے آنسو کتنے قیمتی ہیں. ایک بی بی کہ جو بقیہ چھوڑ کر زخمی پہلو کے ساتھ شکستہ پسلیوں کے ساتھ آتی ہے، روایت کہتی ہے فی یدہا خرقۃ، اس کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے اور وہ رونے والوں کے آنسوؤں کو اپنے رومال میں لے کر کہتی ہے یہ میرے حسین کے زخموں کا مرہم ہے. اللہ اکبر. حسین شہید ہوئے، حسین کا گھرانہ شہید ہوا. آؤ اگر بات ہنسنے کی ہے تو مل کر ہنستے ہیں اور اگر بات رونے کی ہے تو پھر آؤ ہمارے ساتھ شریک ہو جا. نواسے رسول کہ غم کا تقاضا یہ ہے کہ آج رسول کا امامہ اتر چکا ہے، رسول کا گریبان چاک ہو چکا ہے، پاؤں میں نعلین نہیں ہے. اگر یہ بات ہنسنے کی ہے تو پھر سوچ، اپنے دماغ کو استعمال کر. اگر رسول کو اس حالت میں دیکھنا خوش ہونے کی بات ہے، انصاف سے بتا تو خوش ہوتے ہیں. اگر رسول کو اس حالت میں دیکھ کر مسلمان کہلانے والا تڑپ جاتا ہے اور اپنے آنسوؤں کو قابو میں نہیں رکھ پاتا تو پھر ہمارے ساتھ شریک ہو جا. پھر اس پرسے میں ہمارے ساتھ شریک ہو جا، چونکہ یہ وہ بڑی قربانی ہے کہ جس میں 6 مہینے کے علی اصغر سے لے کر بوڑھے حبیب ابن مظاہر تک سب شامل ہیں. حسین حکومت کے لالچ میں نہیں آئے تھے. جو حکومت لینے کے لیے آنا چاہتا ہو وہ بچوں کو لے کر نہیں آتا، وہ بہنوں کو لے کر نہیں آتا، وہ اپنی بیٹیوں کو لے کر نہیں آتا. نہیں، حسین اللہ کا دین بچانے آئے تھے، لا الہ الا اللہ بچانے آئے تھے. اور جب میرے امام نے اپنے دوستوں کا امتحان لیا اور کہا کہ جاؤ جنت کا میں ضامن ہوں، چھوڑ جاؤ مجھے، ان لوگوں کی تمہارے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں اور یہ اس لیے مجھے مارنا چاہتے ہیں کیونکہ میں علی کا بیٹا ہوں.
یہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، جاؤ تمہاری جنت کا میں ضامن ہوں۔ چراغوں کو بجھایا گیا، کوئی نہ اٹھا، چراغوں کو جلایا گیا، اصحاب نے اپنی گردن پر تلواروں کو رکھا ہوا تھا۔ آقا ہمیں جنت سے دور نہ کریں، ہمیں اپنے قریب سے دور نہ کریں۔ عزادارو، جب یہ بات ہو رہی تھی میرے آقا نے دعائیں دیں، حبیب تمہیں جنت کی بشارت ہو، مسلم ابن اوسجا تمہیں جنت کی بشارت ہو۔ جب میرے امام یہ بشارتیں دے رہے تھے، پیچھے ایک 13 سال کا نوخیز بیٹھا تھا، وہ کھڑا ہوا اور کہتا ہے چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ جذبہ دیکھیے ذرا اہل بیت کا۔ آج کا مسلمان موت سے گھبراتا ہے، کیا جذبہ تھا ان کا جو یہ پوچھ رہے ہیں اے چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے؟ یہ سننا تھا۔ میرے آقا نے کہا قاسم پہلے یہ بتاؤ کیف الموت عندک، تمہارے نزدیک موت ہے کیسی؟ اللہ اکبر، کہا چچا جان احلا من العسل، میرے نزدیک موت شہد سے زیادہ شیریں ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ کہا قاسم تمہارا نام تو یقیناً ہے، کل کے شہیدوں میں تمہارے ششمائے بھائی علی اصغر کا نام بھی سننا تھا۔ قاسم تڑپ گئے، چچا جان اصغر تو ابھی بچے ہیں، اصغر تو آغوش مادر میں ہوں گے، کیا چچا جان ہم پر یہ عالم آ جائے گا، ہماری غربت اتنی بڑھ جائے گی کہ دشمن ہمارے خیموں میں داخل ہو کر علی اصغر کو قتل کرے گا؟ عزادارو اتنا سننا تھا۔ کہا نہیں قاسم، علی اصغر کو پانی پلانے میں خود لے کر جاؤں گا۔ عزادارو جب یقین ہو گیا نا قاسم کو کہ کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی ہے، اب قاسم کی خواہش یہ تھی چونکہ بھائی سے بہت محبت کرتا ہے، اور جب ایک بھائی مشکل میں ہو دوسرا بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ یقیناً قاسم کے دل میں تھا آج اگر میرے بابا حسن ہوتے، حسین کے ساتھ کھڑے ہوتے، میرے چچا کے ساتھ کھڑے ہوتے، حوصلہ بھی دے رہے تھے حسین غم نہ کر میں ہوں نا، حسین تیرا بھائی تمہارے ساتھ ہے، میرے بابا تو ہے نہیں، میرا چچا اکیلا ہو گیا ہے۔ اب قاسم کی خواہش تھی پہلے مجھے اس نے جہاد ملے، میں اپنے چچا کو بابا کی یاد دلا دوں۔ عزادارو اب حالت یہ تھی دوست مارے گئے، اصحاب مارے گئے، 2 یا 4 جملے مسائب طویل مصائب نہیں پڑھنا۔ جب سب قتل ہو گئے اب بنو ہاشم نے ایک میٹنگ کی اور کہا کہ جب تک انصار تھے، دوست تھے، انہوں نے ہمیں نہیں جانے دیا، اب جب کوئی نہیں بچا آقا پر، ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی حملہ کرے، ہم بنو ہاشم جائیں گے۔ عزادارو سب نے ایک دوسرے سے ملنا شروع کیا، روایت کہتی ہے ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈالی۔ عزادارو آپ بھی ملتے ہیں، عید کے دن آپ بھی معانقہ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتے ہیں، لیکن عید کے دن کا ملنا اور ہے، کربلا روز عاشور کا ملنا اور ہے۔ علی اکبر نے قاسم کے گلے میں باہیں ڈالی، اور نے محمد کے گلے میں باہیں ڈالی، اور سب ایک دوسرے سے یہ کہتے ہوئے مل رہے تھے اب جنت میں ملاقات کریں گے، اب جنت میں ملاقات ہوگی۔ عزادارو قاسم کو اذن جہاد مل گیا، اب قاسم میدان میں آئے، یہ نہیں پڑھ سکتا کہ کیسے گھوڑے پر سوار ہوئے، حالت یہ تھی کہ پاؤں رکاب میں بھی نہیں آ سکتے تھے، لیکن چچا پر جان قربان کرنے کا جذبہ، میدان میں آئے، کتنے لائنوں کو ارزق شامی اور اس کے بچوں کو فنار کیا، پھر دشمن نے کہا ایک ایک کر کے اس ہاشمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہر طرف سے فوجوں کو کہا ٹوٹ پڑو، اب بیچ میں یتیم حسن ہے، ہر طرف سے فوجوں نے حملہ کر دیا، اب زیادہ دیر قاسم گھوڑے پر نہ رہ سکے، ایک آواز بلند کی یا اماں ادرکنی، چچا جان میری مدد کو آنا، ایک یتیم بلا رہا تھا آقا میری مدد کو آنا۔ عزاداروں میرے امام اس طرح آئے جیسے بھوکا شیر شکار پر حملہ کرتا ہے، لیکن گھوڑے دوڑ رہے تھے،
گرد اٹھ رہی تھی. جب میرے آقا قاسم پر پہنچے, عزادارو ایک جملہ سن لیجئے, گھوڑے دوڑائے گئے تھے میرے امام حسین پر بھی, گھوڑے دوڑائے گئے حضرت قاسم پر بھی, لیکن جب آقا حسین پر گھوڑے دوڑے تھے میرے امام کی روح نکل چکی تھی. لیکن 13 سالہ یتیم حسن پر جب گھوڑے دوڑے ابھی روح نہیں نکلی تھی. گھوڑے کے سموں کے نیچے قاسم تقسیم ہوتا رہا. جب میرے آقا پہنچے کیا دیکھا, قاسم کا کوئی ٹکڑا کدھر ہے, کوئی ٹکڑا کدھر ہے. ایک جملہ کا, قاسم اپنے چچا کو معاف کر دینا, تو مدد کے لیے بلاتا رہا. جب تیرا چچا پہنچا بہت دیر ہو چکی. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.